قریب ایک غار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا، یہاں ایک بلا رہتی ہے، جو بندہ وہاں سے گزرتا ہے وہ بلا اس کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، قصہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی پیدائش سے چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ ایک تھا ابن جذام، اس کا نام تھا ابن جذام، جذان کے پتہ نہیں، جذام، ہاں جذان۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا کہ پتہ چل کرتا تھا کہ ادھر مکہ میں کوئی حاملہ عورت ہو، اگر اس کو پتہ چلتا تھا تو جا کر ان کو بولتے تھے دیکھیں بچی کو آپ نے دفنانا نہیں، کیوں وہ کیا کرتے تھے بچیوں کو پیسے مجھ سے لے لو، میں ان کو پالوں گا، آپ نے دفن نہیں کرنا۔ بچاتا تھا، ان کو پالتا تھا، ان کے بیاہ کرتا تھا، حاجیوں کو لباس تک دیتا تھا، کھانا کھلاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس پر کرائسس آئے، مال دولت ختم ہو گئی اس کی۔ اب جو اس ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے پھر وہ بیچارہ اگر اس کو کوئی تنگی آ جائے تو پھر اس کے جینے کا سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا تو تھا نہیں، لیکن یہ تھا وہ کرتا تھا کام خیرات وغیرہ۔ اس نے سوچا کہ اب میرا جینا کوئی معنی نہیں رکھتا، میں خودکشی کروں گا۔ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کی تو پھر بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے فلاں قبیلے کا بندہ، فلاں بندہ حالات سے تنگ آ کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اس نے سوچا کوئی ایسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں اگر میں مر جاؤں تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ قریب ایک غار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا، یہاں ایک بلا رہتی ہے، جو بندہ وہاں سے گزرتا ہے وہ بلا اس کو کھا جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ بہترین ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ بلا مجھ کو کھا جائے گی۔ وہ کیا کرتا ہے، غار کے باہر کھڑا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہے تو دور سے اس کو دو آنکھیں چمکتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، قصہ نہیں ہے، پڑھ لینا جا کر حدیث میں۔ وہ کہتا ہے کہ بلا ابھی تک میری طرف نہیں آ رہی۔ وہ اس کے قریب جیسے جیسے جاتا جاتا ہے وہ لائٹیں نکلتی اس کی آنکھوں سے، لیکن بلا اپنی جگہ پر ساکت ہے، سانپ ہے ایک بہت بڑا۔ وہ کرتے کرتے جب مرنا ہی ہے اس نے تو پھر اس کو کیا ڈالنا۔ جب وہ آگے جا کر جاتا ہے، دیکھتا ہے دیا اس کے ہاتھ میں ہے تو سانپ جو ہے مصنوعی ہے، اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے ہیرے چمک رہے ہیں، پیچھے لائٹ پڑتی ہے تو اشرفیہ اور جواہرات پڑے ہوئے۔ وہ کسی نے مشہور کر دیا ہوگا اپنا خزانہ دفنانے کے بعد کہ جہاں بلا ہوتی ہے کوئی جائے ہی نہ۔ اب اس کو اللہ نے خزانہ دے دیا، اب وہ پھر نئے سرے سے اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ صحابی پوچھتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخی، اتنے خیر کے کام کرنے والا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، یہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ حیران صحابی کہ اتنی خیراتیں، اتنے وہ کرنے فلائی کام کرنے والا، تو اس کائنات کے سب سے سچا بندہ جس کو وحی سے اللہ گائیڈ کرتا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گیا جہنم میں؟ آپ نے فرمایا اس نے زندگی میں کبھی توبہ نہیں مانگی تھی، استغفار نہیں کیا، زندگی میں یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتی معمولی چیز ہے یہ، استغفار معمولی چیز ہے۔ قرآن میں سورہ نوح میں پڑھے ہیں، اللہ گارنٹی دے گا، ہاں جب تم استغفار پڑھو گے تو کیا کروں گا، بچہ بیمار ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا، نافرمان ہے وہ صحیح ہو جائے گا، بے اولاد ہو پتر دے دوں گا، جی مال نہیں ہے تو باغ دوں گا، تمہیں کیا کرنا ہے استغفار۔ یہ نہیں رات کو پی دن کو توبہ کی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں گئی، یہ نہیں ہوگا۔ سچے دل سے جس کو کہتے ہیں توبہ النصوح، کہ یا اللہ آئندہ نہیں کر، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔